بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی انٹیلیجنٹ برینز شو کے ساتھ آپ کا میزبان بابر جدون آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ ابتدا روزانہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ میرا وطن اس وقت جن مسائل اور مصائب کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سے سرخرو ہو کر میرا وطن کامیابیوں کے سفر پر گامزن رہے اور ہماری خدمات ایسی ہوں کہ اپنے وطن کے لیے کہ یہ یاد رکھی جائیں اور ہم کچھ ایسا کر گزریں کہ اس وطن کی تاریخ میں ہمارا نام بھی روشن ہو جائے۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو میں روزانہ ہم آپ کے سامنے سوالات جوابات پر مبنی یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، جس میں رمضان المبارک کے حوالے سے اس وقت جو سیشن چل رہا ہے اس میں جو شخصیات اور واقعات رونما ہوئے، جن شخصیات کا یوم پیدائش یا جن شخصیات کا یوم وفات یا جن شخصیات کا یوم شہادت اس مہینے میں گزرا ہے، ان شخصیات کا ذکر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے بارے میں معلومات اس نئی نسل کو دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے واقعات رمضان میں رونما ہوئے، غزوہ بدر اور فتح مکہ جیسے، ان حوالے سے بھی جو ہے وہ سوالات جوابات کا سلسلہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور بچوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دراصل یہ ہماری اصل ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، اور یہی ہماری کامیابی کی جو ہے وہ ضمانت ہے۔ تو ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو اس وقت آپ میرے ساتھ اس پروگرام میں جو مہمان ہیں میں ان کا تعارف آپ کے سامنے کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ جناب سعید تنولی صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ پیس ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول کے مرکزی ذمہ دار ہیں کراچی کے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آپ سے گفتگو ہوگی سر انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ میرے معزز مہمانوں میں جو میرے ساتھ اس وقت جج کے فرائض بھی انجام دیں گے، ہمارے بہت ہی زیادہ قابل احترام اور محترم اور پیس ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول کے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ہمارے ذمہ دار اور سر مفتی بلال صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ اور ان کے ساتھ میرے معزز مہمان، میرے دوست، میرے بھائی جناب نذیر سر بیٹھے ہیں یہاں پر۔ سر بہت شکریہ، ہماری یہ پیس ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول سائٹ ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی محنت کے ساتھ پیس کے لیے اور اپنے اداروں کے لیے اور علاقے میں بڑا کام کر رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ جو ہے میرے روزانہ کے معاون ان کے درمیان میں بیٹھے ہیں جناب ابو بکر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیمرہ کی طرف ذرا دیکھ لیجئے آپ، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ روزانہ پروگرام میں اتنی دلچسپی سے جو ہے شرکت کرتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ تو باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے پتہ لگے میری آڈینس ہی بیٹھی ہے اور میرے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو کلیپنگ ہو جائے تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو۔ اور پہلے میں ٹیموں سے آپ کا جو ہے وہ تعارف کروا دیتا ہوں اور پروگرام اپنی ابتدا کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ مائک لے لیجیے، اپنے اسکول کا نام بتائیں۔ دی اسلامک پیراڈائز اسکولنگ، زور سے بولیں گے مائک میں تب آواز آئے گی۔ دی اسلامک پیراڈائز اسکولنگ سسٹم، دی اسلامک پیراڈائز اسکولنگ سسٹم۔ کہاں پر ہے بیٹا یہ اسکول؟ اورنگی ٹاؤن۔ اورنگی ٹاؤن میں، ماشاءاللہ۔ آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے؟ سر سردار فیض محمد۔ سر سردار فیض محمد بھائی، وہ تو ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ جی جی دیجیے، آگے دیجیے مائک۔ بیٹا زور سے اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے۔ نیو درخشاں پبلک سیکنڈری اسکول۔ نیو درخشاں پبلک سیکنڈری اسکول کہاں پر ہے بیٹا یہ اسکول؟ لیبر کالونی، لیبر کالونی لانڈھی میں ہے ماشاءاللہ۔ اور کیا نام ہے آپ کے پرنسپل کا بیٹا؟ سر محمد سعید تنولی۔ ماشاءاللہ، بڑے زبردست ایجوکیشنسٹ ہیں آپ کے، تو ادارہ بڑا مشہور ہے اپنے علاقے میں۔ جی بیٹا، آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے۔ مدرسہ دارالعلوم فاروقیہ اعظم اکیڈمی۔ فاروقیہ اکیڈمی سے آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کس جگہ پر ہے بیٹا یہ؟ آبدہ آباد بلاک بھی۔ آبدہ آباد سے، اورنگی ٹاؤن سے آپ آئے ہیں ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ تیاری کیسی ہے آپ کی؟ آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے بیٹا؟ مفتی عبد الرحمان صاحب۔ اب مفتی عبد الرحمان صاحب ماشاءاللہ، جی بڑے قیمتی انسان ہیں۔ بھرپور تالیاں بجائیں بچوں کے لیے، کلیپنگ کریں، کیونکہ حوصلہ افزائی کریں۔ ابو بکر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سوال نامے بچوں میں تقسیم کریں۔ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور بچوں سے سوالات جوابات کا سلسلہ یہاں شروع ہوگا۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ آگاہی کا ایک سلسلہ شروع ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ آج پھر اس قسم کے سوالات جو کہ ایک تسلسل ہے، اگر آپ ان آج کے سوالات کو دیکھیں گے تو یہ سوالات پچھلے پروگرامز کا تسلسل ہے۔ ہم انہی شخصیات کے حوالے سے روزانہ سوالات کرتے ہیں۔ زندگی کے کچھ حصے ان کے پروگرام کے شروع کے دنوں میں ذکر ہوئے، کچھ حصے ان دنوں میں ذکر ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ کچھ حصے اگلے دنوں میں، آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے یہ جو شخصیات اور واقعات ہیں یہ آپ کے سامنے ذکر ہوتے رہیں گے۔ یہ تسلسل ہے پچھلے بار۔ بیٹا مائک لے لیجیے آپ نے، اور دوسرا مائک بھی دے دیں بیٹا ان کو۔ آپ زور سے اپنا نام بتا دیجیے بیٹا، آواز سے تھوڑا سا۔ جویریہ اقبال۔ جویریہ اقبال، کلیپنگ ہونی چاہیے جویریہ اقبال کے لیے۔ اور بکر یہ مجھے انویلپ دے دیں بیٹا۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ داؤد اقبال۔ داؤد اقبال، دونوں ہیں اسلامک پیراڈائز اسکول سے ماشاءاللہ۔ زبردست، بچوں کی حوصلہ افزائی بھرپور انداز میں ہوتی رہے۔
प्रोग्राम बेटा आगाज़ करते हैं। इसमें आपसे मैं पहले राउंड में 5 सवालात करूंगा। हर सवाल के 10 नंबर हैं और गलत जवाब सही देंगे तो 10 नंबर और जवाब गलत देंगे तो कोई नंबर कटेगा नहीं, लेकिन 0 मार्किंग होगी। उसके बाद 15 सेकंड का मैं आपके साथ रैपिड फायर में सेशन करूंगा, जिसमें तेज़ सवालात करूंगा। आपने तेज़ जवाब देने हैं। सही जवाब पर +5 और गलत जवाब पर -5 हैं। पास अगर आप कर देंगे तो कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे। टाइम मत ज़ाया कीजिएगा, जो जवाब ना आए उसे पास कर दीजिएगा ताकि आपके नंबर न कटें, ठीक है। और 15 सेकंड में हम इसलिए नाज़रीन ये एक सेशन करते हैं कि बच्चों से हमें पता लगता है कि इनकी मेंटल जो है वो एक्टिवेशन और प्रेजेंस कितनी है, कि ये मुख्तसर वक्त में कितनी तेज़ अंदाज में कितने तेज़ जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल बेटा, आप रेडी हैं, रिलैक्स्ड हैं, कोई टेंशन नहीं, ईजी है, ठीक है। बिल्कुल सोच के जवाब देना है, आपस में मशवरा करके जवाब देना है। पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह किस उम्र में हुआ और रुखसती किस उम्र में हुई? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह 6 साल की उम्र में और रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। दुरुस्त जवाब, जबरदस्त। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 17 रमज़ानुल मुबारक उनका यौम वफ़ात अभी गुजरा, गुज़िश्ता कल। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम और मोहतरम इस्लाम की एक शानदार शख्सियत। दूसरा सवाल बेटा आपकी तरफ आ रहा है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद मुबारक के नाम बता दें। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत मोहसिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु। जवाब दुरुस्त, माशाअल्लाह। देखें नाज़रीन, बच्चों की तैयारी देखें। और दरअसल ये पैगाम हमने अपने बच्चों को याद करवा के रखना है कि ये शख्सियात हैं जिनकी ज़िंदगी के बारे में हमें पता होना चाहिए। आज जब ये इन शख्सियात के नाम को सुनेंगे, कल इनको इंशाअल्लाह पढ़ेंगे भी, और जब इन शख्सियात को पढ़ेंगे तो इनकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ है। बहुत ज़बरदस्त बेटा, आपने बहुत अच्छी तैयारी की, दोनों जवाबात आपके दुरुस्त। और तीसरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ शहीद हुए? जंग मोता में। जंगे मोता में, जवाब दुरुस्त। जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा चारम उनके भाई थे हैं, और ये जंगे मोता में शहीद हुए थे और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने इस्लाम के लिए खदमात अंजाम दी। तो जवाब आपका बेटा ये भी दुरुस्त ठहरा। तीसरा सवाल आपका जवाब दुरुस्त हुआ। चौथा सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि बुद्ध मत रियाया का अक्सर हिस्सा राजा दाहिर से क्यों नाराज़ था? क्योंकि उसने अपनी हुकूमत अपने भाई से छीनी थी और वो हुकूमत बुद्ध मत को मानने वालों के साथ भी राजा दाहिर का सुलूक अच्छा ना था। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। क्योंकि राजा दाहिर ने हुकूमत जो है अपने भाई से छीनी थी और उनका जो भाई था वो बुद्ध मत मज़हब का पैरोकार था। तो जिस वजह से जो है वो बुद्ध मत के जो लोग थे वो उससे मुतनफ़िर थे कि वो एक तो उसने अपने उनके मज़हब के मानने वाले से हुकूमत छीनी थी, और दूसरा ये कि उसका सलूक भी उन लोगों से अच्छा ना था। तो जिस पर मोहम्मद बिन कासिम को बड़ा एडवांटेज मिला, जब वो हमला आवर हुए तो उन्हें बड़ा एक सपोर्टिव सेटअप वहाँ पर मिला कि उसने अपनी राया को ही नाराज़ किया हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम वहाँ पर फाते हुए। दुरुस्त जवाब बेटा आपका। पाँचवां सवाल आपकी तरफ नेशनल इशूज़ पर आ रहा है, क्योंकि ये सेशन हमारा इस्लामिक और नेशनल दोनों शख्सियात को लेकर चल रहा है। नेशनल इशू पे बेटा इस सवाल आपसे है कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने फ़ौज में शमूलियत कब इख्तियार की? 19 अप्रैल 1964 को बहशत कमीशन ऑफिसर। 19 अप्रैल 1964। जवाब दुरुस्त। ये भाई सैयद कमीशन ऑफिसर आर्मी में गए थे और फिर उसके बाद जो है वो 1971 की जंग में ये शहीद हुए थे, बेदरेग लड़ते हुए, और इनका ताल्लुक जो है वो ज़िला गुजरात से था। ये पाकिस्तान फ़ौज के वो सपूत जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां इस वतन के लिए कुर्बान की, और हम इंशाअल्लाह ताला इनके नक्शे कदम पर चलने को तैयार हैं। अच्छा, अब मेरा आपसे बेटा 5 जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हो गए, और पाँचों के पाँचों जवाबात इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दिए। इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए भरपूर क्लैपिंग के साथ। रैपिड फायर की तरफ जाएंगे। आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड नहीं है, ईजी नहीं है। जब माइक को पहले दूर रखें आप, जब मैं आपसे सवाल करूं फिर माइक को करीब कर लें, ठीक है। आपकी सांसें फूली हुई हैं, मुझे यहाँ तक आवाज़ आ रही, ठीक है। माइक को वैसे दूर रखिए, जब आपसे सवाल करूं तो फिर माइक को नज़दीक कर लीजिए, ठीक है बेटा। अच्छा, रैपिड फायर के लिए सर आप यस करेंगे तो बेल वैसे काम कर रही है, एक बार बजा के देख लीजिए। इसी पे मैं सर स्टार्ट हूँ। 15 सेकंड्स का सर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, किसी बच्चे से ज़्यादती ना हो। बेटा आप रेडी हैं? जी सर।
बचपन में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मरगूब खेल क्या था? गुड़िया से खेलना, झूला झूलना। दुरुस्त। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की दूसरी 2 बहनों से कोई औलाद हुई? हज़रत रुकैया ज़तानहा से एक बेटा हुआ। दुरुस्त। राजा दाहिर ने हुकूमत किससे छीनी थी? अपने भाई से। दुरुस्त। ग़ज़वा बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़रा पहनी हुई थी? सात फजूल। रातुल फजूल। दुरुस्त जवाब। सवाल चल रहा था उसमें, तो वैसे ये अब जजेस पर है क्योंकि सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था। अब जजेस अगर इसको देखें कि 2 सवाल के 3 सवालात के जवाब इनके दुरुस्त हैं, चौथा सवाल मैं इनसे कर रहा था तो बैल हो गई, तो मेरा ख्याल है टाइम खत्म हो गया शायद। तो 4 सवाल हुए तो इनके जवाब 3 काउंट होंगे या 4, ये आप लोग आपस में मशवरा कर लीजिए कि जवाब इन्होंने दे दिया था, टाइम ख़त्म हो गया था तो इनके 3 होंगे, टाइम चल रहा था तो क्योंकि थोड़ा सा आपने बीच में पॉज लिया ना, तो उसमें बहरहाल बहुत ज़बरदस्त तैयारी, ज़बरदस्त क्लैपिंग। नाज़रीन देखिए बच्चों की तैयारी कितनी ज़बरदस्त है, आपकी हौसला अफजाई की बड़ी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की और यहाँ तशरीफ़ लाए। अब मैं अपनी अगली टीम की तरफ बढ़ूँगा। अच्छा सवाल मेरा हो जाए, मेरा सवाल मुकम्मल हो जाए और फिर जवाब देने का टाइम हम दे सकते हैं, लेकिन अभी मैंने सवाल शुरू किया और टाइम ख़त्म हो गया तो फिर टाइम नहीं दे पाएंगे। सवाल हो जाए तो फिर हम टाइम दे देंगे कि बेटा आपने क्या, माइक ले लीजिए बेटा, दोनों माइक्स ले लीजिए, फ़ौरन अपना जल्दी से नाम बता दें ताकि हम सवालात का सिलसिला शुरू करें। जी बेटा। मुकद्दस अली। मुकद्दस सलीम। अली। अलीम। मुकद्दस अली। मुकद्दस अली, बहुत ज़बरदस्त। जी बेटा आपका नाम? आमना मोहम्मद सईद। आमना मोहम्मद सईद। अच्छा बेटा आप हैं दरख्शां, न्यू दरख्शां पब्लिक स्कूल से, माशाल्लाह। कैसी आपकी तैयारी? इजी है, रिलैक्स्ड है? पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि 3 दिन बदर में क़याम के बाद जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए तो माले गनीमत किसके सुपुर्द किया था? अब्दुल्ला बिन काब रज़ियल्लाहु अब्दुल्ला ताला बिन अन्हु। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त। ये नबी अलैहिस्सलाम के जानशीन सहाबा में से थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने माले गनीमत इनके सुपुर्द किया और फिर वहाँ से क़याम के बाद जो है मदीना की तरफ रवाना हुए। नाज़रीन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का किरदार इस इस्लाम की जो है वो तारीख़ में हमेशा नुमायाँ और याद रखा जाएगा और उन्हीं के ज़रिए से ये दीन हम तक बैन ही बिल्कुल उसी सूरत में पहुँचा जैसा नबी अलैहिस्सलाम ने दिया इस उम्मत को। बहुत ज़बरदस्त बेटा आपकी तैयारी। दूसरा सवाल आपकी तरफ मैं लेकर आ रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में फरिश्ते ने रेशम के कपड़े में लपेट कर किसकी तस्वीर दिखाई दी? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला आयशा अन्हा। सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दुरुस्त जवाब। नबी अलैहिस्सलाम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि निकाह से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा आपकी तस्वीर जो है वो रेशम के कपड़े में लपेट कर मुझे दिखाई और साथ में ये कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी दुनिया और आखरत की बीवी हैं, ज़ौजा हैं, यानी दुनिया में भी आपकी बीवी होंगी और आखरत में भी आपकी ज़ौजा होंगी। तो कमलात और मामलात तो यही पता चल जाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम कहाँ होंगे, जन्नत के आला मकामात में, यानी सबसे आला मकाम आप अलैहिस्सलाम का। तो जब उनकी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा तो वो भी आप अलैहिस्सलाम के साथ, तो ये दर्जे हैं, जो ये दर्जे हैं जब उन्होंने कुर्बानियाँ दी दीन के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के लिए, तो अल्लाह ताला ने उनको फिर इस अंदाज से नवाजा कि मकाम ही बुलंद कर दिए। बहुत ज़बरदस्त बेटा, आपके दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। तीसरा सवाल, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी किस से हुई थी? जो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी शादी अपने खालाजाद भाई अबुलास से। अपने खालाजाद भाई अबुलास से। जवाब दुरुस्त है। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो बहन थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी शादी हुई थी अपने खालाजाद भाई से। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। और चौथा सवाल बेटा आपके पास, आपकी तरफ ये आ रहा है कि सिंध पर राजा दाहिर से पहले कौन सा हुक्मरान था और वो कौन से मजहब का पैरोकार था? राजा दाहिर का भाई चंद्र सेन और वो बुद्ध मत का पैरोकार था। दुरुस्त जवाब है, दुरुस्त जवाब। ये बुद्ध मत का पैरोकार था। इसी वजह से जो बुद्ध मत के लोग थे वो राजा दाहिर के अगेंस्ट थे कि उसने अपने भाई को जो बुद्ध मत का पैरोकार था हटाकर कब्जा किया था और जिस वजह से वो लोग राजा दाहिर के ख़िलाफ़ थे। अच्छा, 5वां सवाल बेटा नेशनल इशूज़ पर है हमारा। देखें ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये अप्रैल में इस वक्त हो रहा है, तो बताइए निशान हैदर हासिल करने वाले कितने फ़ौजी जवान थे जो इसी महीने यानी अप्रैल में पैदा हुए? 4 थे। उनके नाम बता दीजिए, मैं बता देता हूँ, आप बता दीजिए। उनके नाम मैं बताता हूँ। 4 जिनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कोई सवाल मेरा ये था कि कितने जो है वो इस महीने में, अप्रैल के महीने में निशान हैदर वाली शख्सियात पैदा हुई जिन्होंने निशान हैदर लिया, तो 4 शख्सियात हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 4 शख्सियात में जो है हम उनका जिक्र भी रोज़ाना करते हैं, रोज़ाना इस हवाले से सवालात भी होते हैं क्योंकि अप्रैल है। मेजर शब्बीर शरीफ हैं, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद हैं, सैफ अली जंजुआ हैं और लालक जान हैं जो अप्रैल के महीने में पैदा हुए थे और
ہم نے ان کو اسی وجہ سے اس مہینے میں ان کی جو ہے وہ شخصیات کو سلیکٹ کیا، کیونکہ ہم اس مہینے کی یوم پیدائش اور یوم وفات اور یوم شہادت کے لوگوں کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ بالکل درست جواب، پانچوں جوابات آپ کے بالکل درست ٹھہرے اور آپ نے بڑا اچھا مقابلہ کیا۔ ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ یس سر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 2210 درست۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت زینب کی کتنی اولاد ہوئی؟ ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ درست۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 2 درست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا نقشہ سب سے زیادہ حضرت کتنے عائشہ پہ؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست۔ چاروں جوابات ان کے بالکل درست ٹھہرے۔ بہت زبردست مقابلہ کیا، بہت اچھے بیٹا، بہت زبردست حوصلے سے آپ نے کھیلا۔ ناظرین کتنے زبردست تیاری بچے کر کے آتے ہیں، اور یہ نالج اور یہ انفارمیشن یہ ان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ اگر ان چیزوں کو پڑھتے ہیں سوچتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان شخصیات کو بھی پڑھیں گے، اور میرا آپ کا کام ہے کہ ان کو ان شخصیات کے بارے میں آگاہ رکھیں کہ جو ہمارے اصل ہیروز ہیں، اور انہی سے ہماری زندگی کی جو ہے وہ آگے کی کامیابی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ناظرین یہاں پر دو ٹیموں کا جو آپس میں سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا۔ میں یہاں پر آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ سلسلہ جاری ہے، کہیں مت جائیے گا، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر ناظرین ویلکم بیک۔ اپنے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا۔ دو ٹیمیں اپنے جوابات کے سلسلے کو مکمل کر چکی ہیں، دو ٹیمیں ابھی باقی ہیں جن سے ہم سوالات پوچھیں گے۔ میں ابو بکر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں تھرڈ ٹیم سے انویلپ لا کر دیں، ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ بیٹا مائک لے لیجیے، آپ اپنا نام بتائیں ذرا جلدی سے اونچی آواز میں۔ محمد زبیر۔ محمد زبیر۔ مائک نزدیک کیجیے۔ محمد زبیر۔ محمد زبیر جی بیٹا۔ شہریار عابد حسین۔ شہریار عابد حسین۔ مائک جب جواب دینے لگیں تو قریب کر لیں، جواب دیں تو جب دے چکے ہیں تو مائک کو ہٹا لیں، لیکن مائک ایسے جیسے ابھی انہوں نے اپنے مائک منہ کے قریب کر کے جواب دیا ایسے جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال، آپ کی تیاری اچھی ہے بیٹا؟ آپ کا پہلا سوال میں آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں کیا خدمات انجام دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ کے فرائض سر انجام درست دیے۔ جواب۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساری زندگی نبی علیہ السلام کے محافظ ہی رہے، ہر وقت ہر آن ہر گھڑی آپ علیہ السلام کے ساتھ۔ جب اعلان نبوت کیا تب بھی جب لوگ پریشان کرنے آتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو سامنے کر دیتے تھے، اور پھر جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آپ علیہ السلام کبھی آگے ہو جاتے تھے کبھی پیچھے ہو جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے کبھی دائیں طرف ہو جاتے تھے کبھی بائیں طرف ہو جاتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ جب مدینہ سے مکہ جب ہر رات کو ہجرت ہو رہی تھی تو کیا کر رہا ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے فکر ہوتی ہے کہ آپ پر کوئی آگے سے حملہ کر دے گا تو میں آگے چلا جاتا ہوں، پھر جب مجھے فکر ہوتی ہے کہ آپ پر کوئی پیچھے سے حملہ کر دے گا تو میں آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں، جب میرے ذہن میں بات آتی ہے کہیں کوئی دائیں سے نہ حملہ کر دے تو میں آپ کے دائیں چلنا شروع کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی حملہ کرے تو مجھ پر ہو، آپ علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے، اور جب یہ سوچ آتی ہے کہ کہیں کوئی بائیں طرف سے نہ حملہ کر دے تو بائیں طرف اپنے آپ کو کر لیتا ہوں کہ مجھ پر حملہ ہو جائے، آپ علیہ السلام محفوظ رہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان، ساری زندگی آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسے رہے، اور پھر یہاں غزوہ بدر جب ہوا تو آپ علیہ السلام کے محافظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ احسان ہے ان حضرات کو، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ شان۔ بیٹا آپ کا جواب بالکل درست ٹھہرا۔ دوسرا سوال آپ کی طرف لا رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ کے بستر پر وحی نازل ہو؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عائشہ عنہ۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیق کی بیٹی صدیقہ ہیں، اور یہ جو ہے اعزاز صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر بھی وحی نازل ہوتی تھی، کہ اتنا اونچا مقام اللہ پاک کی نگاہ میں بھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ جبرائیل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، آپ علیہ السلام پر آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنی ساری جو ہیں وہ خواہشات اور توقعات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوا کرتی تھیں، اور سب کچھ نچھاور کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ پیش کر دیا۔ تیسرا سوال بیٹا آپ سے، دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے نام بتا دیں۔ علی امامہ۔ علی امامہ اور امامہ، جواب درست ہیں جی، بالکل درست۔ دو بیٹے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہن جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے ہوا تھا، اور ان کی جو اولاد ہے وہ ہے علی اور امامہ، دو ان کے بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بالکل جواب درست ہے بیٹا۔ چوتھا سوال آپ کی طرف، محمد بن قاسم کے حملے کے وقت ہندوستان میں ہندو کتنی ذاتوں میں تقسیم تھے؟ 4 ذاتوں میں۔ 4 ذاتوں میں تقسیم تھے۔
یہ اعزاز اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے برابری کا ایک تصور کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے، ورنہ باقی معاملات میں تو باقی مذاہب میں باقی جگہوں پر بڑی تفریق ہوا کرتی تھی اور اب بھی موجود ہے. تو اسلام ایک ایسا شاندار مذہب کہ جو عین فطرت کے مطابق جس نے انسان کو زندگی کے اعلیٰ اصولوں سے جو ہے وہ وابستہ کیا اور آراستہ کیا. بالکل جواب درست ہے. آپ کی طرف سے تالیاں بڑی حوصلہ افزا ہونی چاہیے، کلیپنگ بھرپور ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ ان کی ٹیم کے ساتھ ان کے لوگ موجود ہیں. بیٹا نیشنل ایشوز پر آپ کے پاس اگلا سوال میں لے کر آ رہا ہوں کہ بڑا آسان سا سوال ہے لیکن ہمارے بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو یہ یہاں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو پتہ چلے. پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ چودھری رحمت علی نے. چودھری رحمت علی نے. ان لوگوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں، بڑی محنت کی، بڑی جد و جہد کی، اور پھر انہی لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان کا نام آپ سوچیں، پاکستان یعنی ستان کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، اور پاک یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. کتنا بہترین نام انہوں نے تجویز کیا. آج میں اور آپ سوچیں کہ ہم اس نام پر کتنے جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، اس نام کو لے کر، اس نام کو کامیاب بنانے کے لیے، اس کی روشنی کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے اور اسے خراب نہ کرنے میں ہمارا کتنا کردار ہے. یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے. جوابات بالکل درست ہیں، 5 کے 5 جوابات بالکل ٹھہرے. ناظرین بہت زبردست تیاری کے ساتھ ٹیمیں آئی ہوئی ہیں. یہاں فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم ریپڈ فائر کا سیشن اس لیے کرتے ہیں کہ فیصلہ ہو جائے، لیکن یہ ریپڈ فائر میں بھی اتنے اچھے جوابات دے دیتے ہیں کہ ہماری ٹیمز جو ہیں بڑی زبردست تیاری کر کے ہیں. حوصلہ افزائی ان کی بہترین. بیٹا آپ ریڈی ہیں ریپڈ فائر کے لیے؟ جی سر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت الجنہ. درست. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کون صاحبزادی کا نکاح خلیفۃ عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا؟ سیدہ ام کلثوم. درست. غزوہ خیبر میں حضرت علی کے ہاتھوں کون سا قلعہ فتح ہوا؟ قلعہ قموس. درست. غزوہ بدر میں عام معافی کے باوجود کتنے افراد کو قتل کیا؟ 11 مرد 4 عورتیں. 11 مرد 4 عورتیں. جواب درست. بہت اچھا جی، بہت اچھا، بہت اچھا مقابلہ کیا. 4 سوالات ان سے ہوئے ریپڈ فائر میں، چاروں کے جوابات بچوں نے بڑے درست دیے. زبردست بیٹا، آپ کی بہت اچھی تیاری ہے. شاباش، کیپ اٹ اپ، ویل ڈن. ابوبکر یہ کائنڈلی ہمیں چوتھی ٹیم سے آپ انویلپ دے دیجئے، سوال نامہ، اور ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ بیٹا اپنا نام جلدی سے بتا دیں. منتظر علی. زور سے بتائیں گے. منتظر علی. منتظر علی. آپ اپنا نام؟ سید عباس رضا. سید عباس رضا. بیٹا کون سے اسکول سے ہیں آپ؟ دی وزڈم انگلش گرامر سیکنڈری اسکول. دی وزڈم انگلش گرامر انگلش گرامر سیکنڈری اسکول. کہاں پر ہے یہ اسکول؟ توری بنگش کالونی، اورنگی ٹاؤن، کراچی. توری بنگش کالونی میں. آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے بیٹا؟ سر ناصر. سر ناصر. ماشاءاللہ، سر ناصر تو بڑے محنتی انسان ہیں. ایک سے ایک ہمارے پاس جو ہے یہاں ٹیمز آ رہی ہیں، ان کے پرنسپلز، ان کے ادارے بڑی محنت کر کے. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ان بچوں کو کہ یہ انشاءاللہ ہمارے کل کے معمار ہیں، اور ہم نے ان کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ یہ اپنے اسلاف کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی جو ہے وہ ترقی کرے گا. بیٹا پہلا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے، تیاری بہتر ہے آپ کی. آپ نے جواب دینا ہے کہ غزوہ بدر میں پرچم کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ جو جھنڈا تھا جو جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے. جب غزوہ بدر کے لیے مسلمان جا رہے تھے تو علم ہوتا ہے، جھنڈا ہوتا ہے نشانی کے لیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دوپٹہ تھا یہ آپ علیہ السلام نے جھنڈے کے طور پر دیا تھا. اور یہ بھی ناظرین کمال کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جھنڈا تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. مہاجرین کا جو جھنڈا تھا غزوہ بدر میں جاتے ہوئے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور دوپٹہ کس کا تھا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اب یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ بھی ماں بیٹا کا ایک اچھرا گزر رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان کو ان کا یوم شہادت ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، اور ان کی محبتیں اور الفتیں اور ان کے تعلقات اور ان کی باہمی آپس میں جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگز جو ہمیں دیکھنی ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ کس انداز میں حضرات آپس میں ایک دوسرے سے متعلق تھے. دوسرا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ وازواج امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں. یہ جواب درست ہے، جواب درست، بالکل جواب درست ہے. آپ علیہ السلام کی تمام ازواج کو ماؤں کا درجہ یہ دیا گیا، اور جب یہ پردے کا حکم نہ تھا تو اس وقت جو اسلام جب نبی علیہ السلام پر نبوت کو ملی، اور پھر یہ ایک نظام آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے پہلے کچھ تھوڑے احکام آتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے احکام آتا ہے. تو جب پردے کا حکم نہ تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ تجویز نبی علیہ السلام کو پیش کی گئی کہ ازواج جو ہیں وہ پردہ کریں. تو اس پر
اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش پر اور تجویز پر مشورے پر جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر آئے اور پھر مسلمانوں کو یہ پردے کا حکم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مشورے پر اللہ پاک کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت بنائی۔ جواب بالکل درست ہے بیٹا، ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے۔ اگلا سوال بیٹا آپ سے میں کر رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو دو بہنیں حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ دونوں کا نکاح یک بعد دیگر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، دونوں بہنوں کا نکاح یک کے بعد دیگرے، پہلے ایک صاحبزادی تھے، آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح فرمایا، اور جب وہ فوت ہوئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی اور فرمایا کہ اگر میری اور بھی کئی بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے عثمان آپ کے نکاح میں دیتا۔ آپ علیہ السلام کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی، اور پھر عثمان غنی نے بھی تو اپنا کچھ نہ چھوڑا، جو کچھ تھا نبی علیہ السلام کے حکم پر قربان کر چھوڑا، اور پھر جیسے آپ علیہ السلام کی خواہش اور منشا تھی ویسے زندگی گزار کے دکھائی، اور پھر خلیفہ سوم ہوئے۔ جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال بیٹا آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں کہ محمد بن قاسم نے سندھ پر حملے کے وقت فوج کو کس راستے سے روانہ کیا تھا؟ دو راستوں سے، خشکی کے راستے پیدل، فوج میں سمندری راستے منجنیق کو۔ جواب درست ہے جی، دو راستے اختیار کیے، جنگی حکمت عملی تھی یہ نبی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے ہمارا جو صحابہ کے ذریعے سے دین پہنچا اس میں جو جنگی حکمت عملی کے طریقہ کار تھے وہ ہمیں آپ علیہ السلام نے بتائے، اور پھر یہ جو آگے ٹیکنیکس وار ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے محمد بن قاسم نے دو راستوں سے فوج بھیجی تھی، اور منجنیق جو تھی وہ سمندری راستے سے بھیجی تھی، اور پیدل فوج کو جو ہے وہ زمینی راستے سے۔ جواب بالکل درست ہے۔ پانچواں سوال نیشنل ہیروز کی طرف کی حوالے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں بیٹا، قادر پوسٹ کے اوپر حوالدار لالک جان نے دشمن کے کتنے حملوں کو ناکام؟ 7 حملوں کو ناکام۔ 7 حملوں کو ناکام بنایا۔ جواب درست ہے، جواب درست ہے، 7 حملوں کو ناکام بنایا، اور بڑی بے دریغ لڑتے ہوئے کم سپاہیوں کے ساتھ، کم تعداد کے ساتھ ایک بڑی تعداد کو شکست دیتے ہوئے 7 جولائی 1999 کارگل کی وار میں یہ شہید ہوئے۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں، ٹریبیوٹ پیش کریں ان کو ایک زبردست، اور ان ہیروز کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جی بیٹا پانچوں جوابات سر ان کے بھی بالکل درست ٹھہرے، بڑی ٹف کمپٹیشن، ٹیمز بڑا مقابلہ کر کے آئی ہیں۔ ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی سر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں عائشہ کا حق، عائشہ رضی اللہ عنہ کا حق مہر کیا تھا؟ 5 درہم۔ درست۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہن زینب کی اولاد کے نام بتائیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم۔ غلط۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ چچا کا۔ چچا ابو کا۔ سفیان رضی اللہ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ جنگ موتا کے جنگ موقع فتح کے موقع۔ کس موقع پر؟ پھر سوچ لیجیے، سوال ہو چکا ہے، جواب دے سکتے ہیں۔ جی میں نے فتح سوال مکہ کیا کے موقع پر۔ جی فتح مکہ کے موقع فتح مکہ کے موقع پر جواب دیا۔ 4 سوالات میں نے آپ سے کیے جس میں سے آپ نے ایک سوال کا غلط جواب دیا، 3 جوابات آپ کے درست ہیں، ایک سوال کا آپ نے غلط جواب دیا۔ میں نے پوچھا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت زینب کی اولاد کا نام بتائیں، تو ابھی سوال گزرا بھی تھا۔ علی ماما۔ بیٹا آپ کو معلوم ہے بالکل، لیکن ریپڈ فائر میں اسی لیے تو ہم نے یہ سیشن رکھا ہے کہ اس میں آپ نے تیز جواب دینا تھا۔ دیکھیں جواب انہیں معلوم ہے، لیکن ریپڈ فائر کا سیشن ہی اس لیے کہ اس میں ہمیں پتہ چلے کہ مینٹل ایکٹیویشن بھی کام ہے۔ بہترین، ان کے لیے کلیپنگ کریں۔ 3 جوابات ان کے درست ٹھہرے، ایک جواب ان کا غلط، تو -5 بھی ہوں گے ان کے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، اب اس وقت یہ چاروں ٹیموں سے ہمارا سوالات جوابات کا سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اب آگے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے رحماء بینہم کا، جس میں آپ کے سامنے روزانہ جو ہے خلفاء اور صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے ایک قصہ ذکر کیا کرتا ہوں۔ اب اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک لینے کی طرف بڑھیں گے، اور آپ نے کہیں نہیں جانا کہ بڑا زبردست اور خوبصورت قصہ آج بھی آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، آپ نے سننا ہے۔ اور اس وقت ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا، ابو بکر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ایک بریک لے لیں۔ اتنی اچھی انفارمیشن آپ کہیں چھوڑ کے جانا چاہیں گے؟ کہیں مت جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بریک کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہم رحماء بینہم کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے، جس میں اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں محبت کا ایک ذکر کیا کرتا ہوں۔ اس وقت جو میرے پاس واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا جو ہے یہ ذمہ داری خلافت کی سنبھالی، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان بہت زیادہ جو ہے وہ اضطراب کا شکار تھے۔ نبی علیہ السلام جا چکے تھے، اور غم بھی تھا، پریشانی بھی تھی،
دشمنوں کو بھی بہت موقع مل جاتا ہے اس حوالے سے اس وقت میں، اور دشمن تو اس طاق میں تھے کہ کس طرح سے اس دین کو نقصان پہنچایا جائے۔ آپ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بار خلافت سنبھالتے ہیں تو بہت سارے فتنے کھڑے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک زکوٰۃ کے جو ہیں وہ منکر جو ہیں مرتدین زکوٰۃ جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم زکوٰۃ دینے سے کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو اس معاملے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا اور ان سے پھر یہ مشورہ کیا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ تمام خلفاء جتنے جو تینوں خلفاء تھے یہ حضرت ابوبکر ان کو معلوم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے اور ان کی فہم و فراست۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ فیصلے جو ہیں ان میں بہترین جو ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی معاملات میں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مشاورت جو ہے وہ مشیر خاص کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے۔ تو مشورہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف گیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو الحسن آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خلیفہ رسول، اگر آپ کوئی بھی چیز جو پہلے وہ لوگ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اور آپ اس میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نہیں لیتے تو پھر یہ آپ اس طرح جو ہے نبی علیہ السلام کے احکامات اور اصولوں کے خلاف کریں گے۔ تو پھر اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر یہ کہا کہ اب اگر پہلے اونٹ کی ایک رسی بھی دیا کرتے تھے زکوٰۃ میں اور اگر نہ دیں گے تو میں ان سے لوں گا اور ان سے جنگ کروں گا۔ تو پھر اس واقعے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب قافلہ روانہ کرنے لگے، فوج دستہ روانہ کرنے لگے ان کے قلعہ کما کرنے کے لیے، تو خود بھی فرط جذبات میں تلوار لے کر اور بے نیام تلوار لے کر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بے نیام تلوار لے کر اور روانہ ہونے کو تھے، تو علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ خلیفۃ المؤمنین خود برہنہ تلوار لے کر جا رہے ہیں، تو فوراً آگے بڑھے اور گھوڑے کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا، تھام لیا اور فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے آج وہی بات کہتا ہوں جو عہد میں آپ سے آپ علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ آپ اپنی تلوار کو نیام میں ڈالیں، اور پھر اس طرح ان کو منع کیا کہ آپ اس انداز میں منع کیا۔ ناظرین یہ انداز دیکھیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کے حوالے سے ہمیں تکلیف میں نہ ڈالیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات کے حوالے سے ہمیں تکلیف میں نہ ڈالیں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو ہمیں تکلیف پہنچے گی، اور اس وقت آلریڈی ہم اتنے بڑے غم میں، اتنی بڑی تکلیف میں، تو آپ کو بھی اگر کچھ ہو نہ جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ذرا برابر بھی نقصان پہنچا یا آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ جو اس وقت دین کا نظام آپ نے اتنے بہترین طریقے سے سنبھال لیا ہے، اتنا زبردست سٹرونگ آپ نے جو ہے وہ کم بیک کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد بہت زیادہ پریشانی تھی، لیکن جس انداز میں آپ نے امت کو، قوم کو سنبھال لیا، نظام کو سنبھال لیا، تو اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو آپ نہیں لے جائیں گے تشریف۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر پھر دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کو میان میں ڈالا اور واپس آئے۔ ناظرین یہ تھی ان کی آپس میں محبت اور تعلق، انہیں معلوم تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس امت کو سنبھالا دیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے اس وقت امت کے لیے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ سے، جو خلیفہ اول تھے، یہ گزارش کی کہ آپ نہیں جائیں گے اور انہیں منع کیا، اور جو کسی کی بات نہ ماننے کے باوجود بھی علی رضی اللہ عنہ کا مشورہ مانتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس لوٹے۔ یہ ان حضرات کا آپس میں باہمی تعلق تھا اور مشاورت تھی جس سے پھر یہ دین ہم تک پہنچا۔ بہت شکریہ، یہ سلسلہ انشاءاللہ روزانہ چلتا رہے گا۔ میں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے مہمان جناب سعید تنولی صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کراچی کے سر آپ مرکزی ذمہ دار ہیں۔ بتائیں سر، آج آپ نے پروگرام دیکھا، کیسا لگا آپ کو پروگرام؟ اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تو میں بابر صاحب آپ کو اس بہترین پروگرام منعقد کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بچے اتنی تیاری کر کے آئے ہیں پیس ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پر، اور اتنی بہترین تیاری کے ساتھ انہوں نے سوالات کے جوابات دیے، میں ان بچوں کو، ان کے اساتذہ کو اور ان کے والدین کو
मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके साथ साथ इंटेलिजेंट ब्रेन जो ये सारा सेटअप चला रहा है उनके मोहम्मद अहमद सदीकी साहब को भी इसका मैं जो है ना वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इंटेलिजेंट ब्रेन के हवाले से इससे पहले जो सेटअप चल रहा था उसके साथ साथ अब पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की जो तरतीब है अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे कराची के अंदर अभी तकरीबन 6 हफ्ते हुए तकरीबन इसको कायम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कराची के अंदर हम देख रहे हैं कि कराची के कोने कोने से जो है स्कूल्स इसमें प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं और हमारे जो इस्लामिक हीरोज़ हैं जिन्होंने अपने तन मन धन तमाम का तमाम जो है अपना कुर्बान करके इस्लाम के लिए ये दीन हमारे तक पहुंचाया, उनके बारे में मालूमात पीस एसोसिएशन जो है ये हमें दे रहा है और बाबर साहब आप इसके लिए जो है ना वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो उसके साथ साथ मैं पीस एसोसिएशन का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह अगला जो सेशन आ रहा है हमारा इसमें ये जो मालूमाती सिलसिला है हमारा इस्लामिक हीरोज़ का और नेशनल हीरोज़ का कि जिन्होंने अपनी जानों के कुर्बानी देकर इस मुल्क को जिसमें हम एक आज़ाद हैसियत से सांस ले रहे हैं अब इसके दिफा को एक मजबूत दिफा बनाया तो इसको एक कंप्लीट किताब की शक्ल दी जाए, एक किताबचे की शक्ल देकर इसको इंशाअल्लाह हम जो है वो अगले सेशन से जो है ना अपने जो हमारे एसोसिएशन के मेंबरान स्कूल्स हैं उनमें जो है ना वो इसको सिलेबस के अंदर इंशाअल्लाह शरीक करेंगे। नेशनल इस्लामिक हीरोज़ को इंशाअल्लाह अपने हम सिलेबस के अंदर लेकर चलेंगे और आगाही इसकी देंगे अपने इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आप। और फिर सर इंशाअल्लाह ये है कि इसको पूरी कराची और पाकिस्तान में लेकर आपका जो एक वो सोच है इसको लेकर चलें इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि इसमें बड़ी जो है वो हमें आपको एडवांटेज भी मिलेगा और इसमें पजीराई भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अब अपने अगले मेहमान की तरफ जो बहुत ज़्यादा हमारे काबिल एहतराम और मोहतरम जनाब मुफ्ती बिलाल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। अपने इदारे हैं इनके माशाअल्लाह और स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स भी हैं उस हवाले से भी काम कर रहे हैं। बच्चों पर ऑलरेडी बड़ी मेहनत है। सर पीस एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के आप माशाअल्लाह ज़िम्मेदार हैं और ईस्ट तो इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त फ़ाल पीस के हवाले से बच्चों पर तरबियत के हवाले से किस अंदाज में काम लेकर चल रहे हैं सर आप बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। मैं सबसे पहले तो बाबर जदून साहब का और चीफ गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है कि मैं इस अजीम शान प्रोग्राम में शिरकत करूं। सच्ची बात तो यह है कि दिल की अथाह गहराइयों से बहुत ज़्यादा फ़रहत महसूस हो रही है कि हमारे यहाँ भी इस किस्म के प्रोग्राम का इनेकाद होना ज़रूरी था जिसकी सोच विचार हम काफ़ी अरसे से कर रहे थे और उसके रूए रवां सर बाबर जदून साहब। तारीफ़ तो उस रब की है जिसने तमाम खालिक कायनात को तख्लीक किया है, लेकिन यकीनन ये क्रेडिट आपके सर जाता है और सदीकी साहब के सर जाता है कि जिन्होंने अपनी रानथक मेहनतों से रात दिन एक की और चंद दिनों के अंदर और चंद हफ्तों के अंदर जो है वो पीस को पूरे कराची के अंदर एक पॉपुलर एसोसिएशन के तौर पर जो है वो मुतारिफ़ करवाया। साथियों के दरमियान में जाकर फिर न गर्मी देखी न सर्दी न रात देखा न दिन, तमाम साथियों से मुलाकातें और इसकी अहमियत को उजागर किया। और यकीन जानिए कि जब पहली दफ़ा बाबर जदून साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, दोपहर का वक़्त था, बड़ी गर्मी थी, तो पसीना इनका जो है वो निकल रहा था जब ये मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। तो जब इन्होंने अपना मुद्दा हमारे सामने रखा तो मुझे दिली तौर पर बड़ी मुसर्रत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी अरसे से इस मौजू पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक महदूद बंद कमरे के अंदर कर रहे थे। इन्होंने इस बंद कमरे से निकाल कर इसको ओपन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज देख रहा हूँ कि हमारे इस डाइस पे जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी मौजूद हैं, मदारिस दीनिया भी मौजूद हैं, हमारी बच्चियाँ भी मौजूद हैं, हमारे बच्चे भी मौजूद हैं
اور یہ ہمارے لیے خوش آئند ہے کہ آنے والے بچوں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. اور الحمدللہ ضلع ایسٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارے سر علی اصغر صاحب جو ہیں وہ ہمارے سرپرست ہیں, اور وہ پیس کے حوالے سے انشاءاللہ بات ابھی تک جتنی محنت ہوئی ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ بھئی اگر جو ہے وہ ان حضرات کا اخلاص اسی طریقے سے جاری رہا تو ان قریب یہ کراچی کی در و دیوار اور ان کی حدود سے نکل کر سندھ, اور سندھ کی حدود سے نکل کر یہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس کی منزل, اپنی منزل مقصود تک پہنچے گی. اور مجھے خوشی ہوئی ہے بہت زیادہ اس چیز پہ کہ جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں یا اسلامک ہیروز ہیں, ان کا اس طریقے سے ایک پروگرام کے اندر جو ہے ہمارے یہ سارے بچے ہیں, یہ ہمارے قوم کے معمار ہیں, یہ ہمارے مستقبل کے ہیروز ہیں. انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. اگر ان کو دین کی معلومات نہیں ہوگی یا یہ دین کے بارے میں نہیں جان سکیں گے یا ان کے پاس یہ معلومات اور ذخیرہ نہیں ہوگا تو یہ اپنی آگے بچوں کی, اپنی قوم کی تربیت کیسے کریں گے؟ اسی تربیت کے لیے پیس انشاءاللہ دیگر میں کام کر رہا ہے. بہت شکریہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے اگلے جو ہیں وہ مہمان میرے پیارے دوست جناب سر نذیر صاحب بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ سر آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے, اسکولز کے حوالے سے, اور سر پیس کے آپ ماشاءاللہ ذمہ دار بھی ہیں سائٹ کے. تو کیا دیکھتے ہیں سر کس انداز میں آپ لوگ کام لے کر چل رہے ہیں اور کام پہنچے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بابر صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ایک موقع دیا ایک ایسے بہترین پروگرام میں ایز اے جج کا. اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیشن ہم نے دیکھے ہیں, ٹی وی پر دیکھے ہیں, اور یہ انٹیلیجنٹ برینس اور فیس ایسوسیشن کا جو پروگرام چل رہا ہے کوئز کمپٹیشن کا, ایک بہترین پروگرام ہے اس حوالے سے کہ اس میں دو چیزوں کا کمبینیشن ہے, نیشنل اور اسلامک ہیروز کا. جب ہم اپنی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھتے ہیں, اپنی اسلامک ہسٹری کو اٹھا کے دیکھتے ہیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اپنے بچوں میں وہ چیزیں ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, کہ ہمارا پاسٹ کیسا تھا, ہمارے جو اسلامک ہیروز تھے وہ کیا کر رہے تھے, انہوں نے ہمارے دین ہم تک کیسے پہنچے, اور دین کو پہنچانے والے کس مشکلات سے گزرے. بہت اچھا اقدام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف انٹیلیجنٹ برینس یا پیس ایسوسیشن کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور جو لوگ دار اسلام میں موجود ہے یہ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو پورے کراچی میں نہیں, پورے پاکستان میں نہیں, بلکہ اس کو پوری دنیا میں متعارف کرو اور اس کو آگے لے کے چلیں. اور انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے یہ کراچی سے ہوتا ہوا پورے پاکستان میں انشاءاللہ نیکسٹ دنوں میں انشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں نشریات انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ, زبردست, جزاک اللہ. سر پوزیشن اناؤنس کر دیجئے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن آپ کائنڈلی جلدی سے اناؤنس کر دیں بیٹا, جن کی میرا تو خیال ہے کہ آج ساری ٹیموں نے بہت زبردست مقابلہ کیا, بہت اچھا کھیلا اور بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آئے. ناظرین آپ نے دیکھا بچوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, بڑی تیاری کی ہے, اور یہاں پر دراصل مقابلہ کوئی جیت ہار کا نہیں ہوتا. ایشو یہی ہے کہ ہمیں یہ نالج کنوے کر دیں اور پھر انشاءاللہ انہیں ایک پلیٹ فارم ملے کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے. اور بیٹا آپ کے پاس ابھی اور بھی بہت زیادہ مراحل ہیں انشاءاللہ. یہ دی انٹیلیجنٹ برینز آپ کو بہت زیادہ آگے ایونٹ آرگنائز ہوتے رہیں گے, آپ نے وہاں آنا ہے اور یہ تیاریاں کرنی ہیں اور نیشنل اسلامک ہیروز کو آپ نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے. ٹھیک ہے, حوصلہ افزائی میرے بچوں کی. جی سر فرسٹ پوزیشن. ہمارے ساتھ اس میں دو اسکول ایسے جس پہ سیم مارکس سے اور دو فرسٹ پوزیشن پہ ہیں. میں نام بتاتا چلوں, نیو درخشا پبلک اسکول 70 مارکس, اور اس کے ساتھ نمبر 1 پہ دوسری جو ٹیم موجود ہے وہ مدرسہ فاروقی اکیڈمی, 70 اسکور میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے, بہت اعلیٰ, زبردست. اور سیکنڈ پوزیشن میں ہے دی اسلامک پیراڈائز اسکولنگ, اسلامک پیراڈائز اسکول 65, دونوں بچے ہیں کر دیجیے. اور نمبر 3 پوزیشن میں دی وزڈم انگلش گرامر اسکول 60 پوائنٹ کے ساتھ, دی وزڈم انگلش گرامر اسکول. زبردست, بہت اچھے, بہت اچھے جی. سب بچوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا, بہت اچھا کھیلا. میں ناظرین اب اس وقت ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ گزارش کرتے ہوئے کہ پروگرام اپنے آخری جو ہے اختتامی مراحل میں داخل ہوا چاہتا ہے, اور یہ ہمارے جو ایشوز ہیں جو ہمارے بچوں نے تیاری کی ان پر, یہ ان کو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے نیشنل اور اسلامک ہیروز سے آگاہ رہیں اور انہی کو فالو کرتے رہیں. آج کے مہمانوں نے بھی اسی انداز میں گفتگو کی. پیس ایسوسیشن کا بھی ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اسکولز پرووائڈ کر رہے ہیں اور اتنے بہترین اسکولز وہ لے کر آ رہے ہیں اور بچوں کو اتنی اچھی تیاری کروا رہے ہیں, اور ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے. اور اس دعا کے ساتھ کہ یا میرا یہ وطن ہمیشہ قائم و دائم اور سلامت رہے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.